بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 183، سورۃ کہف، آیت نمبر 20۔ اصحاب کہف کے واقعے کا بیان چل رہا ہے۔ تو اصحاب کہف جب غار کے اندر 309 سال کے بعد بیدار ہوئے اور آپس میں گفتگو کی کہ ہم آدھا دن رہے یا پورا دن، اور اس کے بعد یہ بات کہی کہ اللہ ہی کو پتہ ہے، معلوم ہوا کہ اصحاب کہف غیب دان نہ تھے، ورنہ ان کو اپنے اس مدت معلوم ہوتی۔ اس کے بعد کھانا لانے کے لیے ایک ساتھی کو بھیجا اور اس کو جا کر کہا کہ ولیتلطف، بات نرمی کے ساتھ کرے۔ تلطف معنی اپنے آپ کو چھپائے رکھے، باریک چھپا رکھے اور باریکی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، کسی کے ساتھ الجھے نہ، لڑائی نہ کرے، ورنہ ہمارے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور چھپ چھپ کر جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ولیتلطف کے تا جو ہے، اس پر قرآن کے پہلے حروف کی نصف قرآن کے جو حروف ہے وہ اس تک نصف حروف یہاں پر پورے ہو جاتے ہیں، اور ولیتلطف میں جو دوسرا لام ہے درمیان میں تا کے بعد، اس سے آگے دوسرے نصف کا جو حروف ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ تا چھوٹی تا سے پہلے حصے کے نصف حروف مکمل، اور لام کے بعد دوسرے حصے کے نصف حروف جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، یہ اصل وجہ ذکر کی جا رہی ہے کہ ہجرت کی اصل وجہ کیا تھی، کہ ہم نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ اگر ہم یہاں رہے تو یہ لوگ ہمیں پھانسی پر چڑھائیں گے اور ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ وہ جو اصحاب کہف وہاں ہجرت کی ہے تو ہجرت کی وجہ ذکر کی جا رہی ہے۔ انہم، بے شک اصحاب کہف نے کہا کہ ان یظہروا، انہم یہ لوگ، یہ شہر والے لوگ جو ہے، ان یظہروا اگر یہ غالب آگے علیکم تم پر، یرجموکم تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار مار کر تمہیں ختم کر دیا جائے گا اگر ان کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا اور معلومات لگ گئی۔ گویا کہ اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ او یعیدوکم، یا واپس کر دیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنے مذہب میں، کفر اور شرک والے مذہب کے اندر تمہیں لٹا دیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس وقت تم کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکو گے، کیونکہ اگر کفر کے اندر تم چلے گئے اور شرک تم نے بھی شروع کر دیا، اور اسی بادشاہ کا قانون اور اسی کے نظام میں تم بھی آ گئے جو شرکی اور کفری قانون ہے، تو پھر اللہ کے عذاب سے تم کدھر بچ سکتے ہو؟ اس عذاب میں تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ یا تو یہ ہے کہ تم اپنے مذہب پر رہو گے، اور اس صورت میں تو یرجموکم، وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، پھانسی پر چڑھائیں گے اور سزا دیں گے، اور اگر ان کے کفر اور شرک میں چلے گئے تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا بہتر بات یہ ہے کہ ہجرت کرنی چاہیے، اور ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ گویا کہ وہ بات تھی جو شروع میں اصحاب کہف نے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب تم نے بادشاہ کا دین چھوڑ دیا اور اس کے معبود اور اس کے خداؤں کو چھوڑا ہے تو غار کی طرف چلے جاؤ۔ اس لیے غار کی طرف چلے جاؤ کہ یہ تمہیں سنگسار کریں گے یا مشرک بنا دیں گے۔ یہ ہجرت کی اس وجہ اور سبب کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ دوسری بات کہ اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ زندہ کیا، تو ان اصحاب کہف کے بارے میں یہ تو اپنا حال چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے یہ خبر بتا دی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، آثرنا مانا ہم نے اطلاع دے دی، خبر دے دی، علیہم، ان اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کو، یعنی شہر والوں کو ہم نے یہ اطلاع اور خبر دے دی۔ وہ جو شخص پیسہ لے کر گیا تھا ہوٹل والے سے، جب اس نے کھانا مانگا تو ہوٹل والے نے کہا یہ سکہ کہاں سے لائے؟ یہ تو خزانہ ہے، تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ آج کل اس وقت تو یہ پیسہ رائج نہیں ہے۔ وہ جو یہودی بادشاہ تھا دقیانوس، وہ مر گیا، اس کا زمانہ ختم، وہ لوگ ختم، کیونکہ 3 صدیوں سے کچھ اوپر عرصہ بیت گیا تھا۔ اب اس وقت جو بادشاہ ہے وہ خالص عیسائی بادشاہ ہے، اور بالکل وہ صحیح مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چل رہا ہے۔ البتہ لوگوں میں ایک مسئلے کے اندر اختلاف تھا کہ قیامت دوبارہ قائم ہوگی تو روح مال جسد کے ساتھ ہے یا صرف روحانی طور پر ہے، یا یہ کہ قیامت قائم ہے یہ جسم ہمارے ہڈی ہو جائیں گے
تو دوبارہ ان کو اللہ زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس مسئلے میں اختلاف تھا لوگوں کا۔ تو کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف روحانی طور پر حشر ہوگا، یہ جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، صرف روح چلے گیا۔ اور کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ روح اور جسد دونوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور یہ زندہ کیا جائے گا۔ اور بادشاہ کا یہی عقیدہ تھا، بادشاہ اپنے عوام کو یہ بات سمجھا رہا تھا، لیکن عوام جو اس بات کو سمجھتی نہ تھی۔ تو بعض تاریخ میں، روایت میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر کے اوپر، سواگے کے ڈھیر کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھانے کے لیے کوئی انتظام، کوئی چیز کر دے اللہ تعالیٰ، کچھ بہانہ، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کیا اور یہ شخص شہر کی طرف آیا۔ تو اس شہر والے، ہوٹل والے نے کہا کہ یہ پیسہ نہیں۔ اس نے کہا کل میں یہاں سے گیا ہوں، آج تو کیسا کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ پرانا ہے؟ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسی بات کرتا ہے کہ کل میں یہاں سے گیا اور آج جو ہے نا یہ سکہ پرانا ہے۔ تو اس شخص کے، وہ ہوٹل والا اس اصحاب کہف کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے اور سکے کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ دائیں والے دوسرے دکاندار سے معلوم کیا، کرتے کرتے انہوں نے حکومت والوں کو، پولیس والے کو بتا دیا، اس نے بادشاہ کو بتا دیا اور اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ تو بادشاہ نے پرانی تختی جس کے اوپر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے اس کو نکالا، کیونکہ اہل حکومت والوں کے پاس تو وہ پرانے کاغذات ہوتے ہیں۔ اس پر لکھا تو اس پر معلومات کی تو یہ کہا تم وہ لوگ تو نہیں ہیں۔ تو اس نے اقرار کر لیا، چونکہ اس نے کہا کہ وہ دور ختم ہے، وہ ظالم بادشاہ ختم ہے، اب اسلامی نظام ہے، اہل حق لوگ ہیں، لہذا آپ ہمیں اپنا ساتھیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو وہ بادشاہ کو اور 7 لوگوں کو لے کر غار کی طرف وہ شخص آیا۔ غار کے سامنے جب پہنچا تو اس نے کہا تم باہر ٹھہرو، میں اپنے ساتھیوں کو پہلے خبر دے دیتا ہوں تاکہ وہ ڈرے نہ۔ اندر گیا، ساتھیوں سے ملاقات کی، ملاقات کے بعد کہا کہ بھائی وہ حالات بدل گئے ہیں، یہ 1 دن یا 2 دن کی بات نہیں، یہ 300 سال پرانا عرصہ گزر چکا ہے، لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں بادشاہ ہی بدلا ہے، نظام ہی بدل گیا ہے۔ وہ باہر آئے اور بادشاہ سے، ان لوگوں سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جب پھر اندر چلے گئے تو وہ فوت ہو گئے فوراً۔ یا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شخص ساتھی ان اپنے ساتھیوں سے ملا اور وہ بادشاہ باہر غار کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو وہ پہنچتے ہی فوت ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات لکھے ہیں، واللہ عالم، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اصحاب کہف فوت ہو گئے اور اسی غار کے پاس ان کی قبریں ہیں۔ ان کی قبریں جب بن گئی تو بعد میں لوگوں میں اختلاف ہوا کہ یہاں پر ایک تعمیر بنائی جائے جو یادگار ہو اور وہاں عرس بنایا جائے، لوگ عرس کریں، میلہ کریں، یا یہ کہ مسجد ہو اور لوگ زیارت کے لیے زیادہ آتے ہیں، چونکہ اصحاب کہف بڑے 300 سال بعد وہ بیدار ہوئے اور پھر فوت ہو گئے، تو لوگ ملاقات کے لیے زیادہ آتے تھے۔ تو سب لوگوں میں یہ اختلاف ہے کہ یہاں کوئی بڑی تعمیر ہو، مسجد ہو، تاکہ لوگ نماز پڑھیں۔ تو اس میں اختلاف چلا۔ اہل رائے والے جو بڑے تھے، بادشاہ اور حکومت والے، ان کا زور تھا، ان کی رائے تھی کہ مسجد بنائی جائے، اور عام لوگوں کی رائے تھی کہ مسجد نہ بنائی جائے، چھوٹے جو کم درجے کے لوگ تھے۔ بہرحال انہوں نے وہاں یادگار کے طور پر ایک مسجد بنائی، ایک تعمیر بنائی تاکہ لوگ نماز پڑھیں یا ویسے یادگار بنائی جائے۔ تو اس کا ذکر ہے ان آیات کے اندر۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے اطلاع دے دی ان لوگوں کو اصحاب کہف کے بارے میں تاکہ یقین کریں، لِيَعْلَمُوا، یہ لوگ یقین کریں، أَنَّ وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وعدے سے مراد یہ ہے کہ مہاجرین کی حفاظت، کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کی ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور دوسری یہ بات سمجھ جائیں کہ قیامت جو ہے نا، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، فیہا، اس کے آنے میں، قیامت آ کر رہے گی۔ جیسے کہ اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد اللہ نے بیدار کیا ہے، تو اسی طرح قیامت میں اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اذ یتنازعون، جس وقت یہ لوگ جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم کے 2 معنی ہیں۔ امرہم سے معنی یہ ہے کہ امر اصحاب الکہف، اصحاب کہف کے معاملے میں کہ ان پر مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے۔ بعض کہتے ہیں مسجد بنائی جائے اور بعض کہتے ہیں نہ بنائی جائے۔ یہ امرہم سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا معاملہ ہے۔ قیامت کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کیا روح مال جسد کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یا یہ کہ صرف روحانی طور پر ہوگا، یا قیامت میں یہ جسم ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔
تو اس وقت اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ فقالو، تو بعض نے کہا ابنو علیہم بنیانا، بناؤ اصحاب کہف کو اوپر بنیانن ایک چار دیواری بناؤ، یا بنیانن ایک تعمیر بطور یادگار کے یا مسجد۔ ربہم، تمہارا رب، ربہم ان کا رب، عالم خوب جانتا ہے، بہم اصحاب کہف کے حال کو۔ اب ان کی حالت جو ہے لوگوں میں اختلاف تھا کہ یہ کیسے ہیں اور کیسے ولی ہیں، کیسے بزرگ ہیں، تو ان بعض نے کہا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے، ان کے حال کو چھوڑو۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبو جو زور والے تھے، علی امرہم اپنے معاملے کے اوپر، اور امرہم سے مراد یہ کہ وہ مسجد بنانے کے قائل تھے اور یہ غالب تھے اپنے کام کے اوپر، مراد اس سے وہ حکومت والے ہیں۔ حکومت والے چونکہ غالب تھے تو انہوں نے کہا لنتخذن، ضرور بنائیں گے، علیہم ان کے اوپر، مسجدن ایک مسجد۔ بہرحال انہوں نے اپنے زور کے مطابق اس مسجد کو بنا لیا۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ قبرستان کے احاطے میں یا قبر میں مسجد بنانا درست ہے، لیکن یہ دلیل درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح نہیں کی کہ کوئی اچھا کام انہوں نے کیا، البتہ اتنی بات کی ہے کہ ان کا زور تھا، حکومت والے تھے تو انہوں نے مسجد بنا دی ہے، تو اس میں کوئی مدح کی بات نہیں ہے، اور مسجد کے جواز کی کوئی دلیل یہاں آیت سے معلوم نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسری طرف سے نص صریح موجود حدیث ہے کہ لعن اللہ یہودا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود کے اوپر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا ہے۔ تو مسجد، قبرستان کے اندر مسجد بنانا، اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے کہا کہ لا تتخذوا قبری مسجد، میری قبر کو اللہ تعالیٰ بت نہ بنا، یعبد، جس کی عبادت کی جائے۔ اور بھی بہت سارے اس باب میں روایات ذکر ہے۔ لہٰذا مسجد کے اندر قبر بنانا، اگر مسجد کے اندر یا کسی مکان کے اندر قبر بنائی جائے اور وہاں نماز پڑھے تو یہ مکروہ ہے، نماز نہیں ہوگی۔ یا احاطہ قبرستان کے اندر مسجد بنائی جائے اور وہاں نماز پڑھے تو اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، قبرستان سے باہر جگہ میں مسجد بنائی جائے اور لوگ مسجد، قبر کی تعظیم مقصد نہ ہو، قبرستان کے احاطہ کے قریب مسجد بنائی جائے اور قبرستان کی یا قبر والوں کی تعظیم مقصود نہ ہو تو جائز ہے۔ اگر تعظیم مقصود ہو تو یہ شرک جلی ہے، اور اگر قبر والوں سے فیض مقصود ہو کہ اس سے روحانی طور پر فیض حاصل ہوگا، یہ شرک خفی ہے۔ یعنی اس کی تعظیم قبر والوں کی یا ان سے فیض حاصل کرنا یہ مقصد اور نیت ہو تو اس صورت میں شرک ہے۔ اگر اس طرح کی چیز نہ ہو، نہ تعظیم مقصود ہو، نہ فیض مقصود ہو، اور قبرستان سے باہر، قبرستان کے احاطے میں نہیں مسجد بنائی جائے تو یہ جائز ہے، اور ویسے احاطہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔